اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من عجل سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک 40 تک پڑھی گئی ہیں۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا، لہٰذا جلدی مت کرو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ کاش کہ یہ کافر جان لیتے جب یہ اپنے چہرے سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ عذاب اچانک آ پہنچے گا اور ان کو بدحواس کر دے گا، چنانچہ وہ اس کو دور نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ حضرات گرامی، یہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں جہاں پر اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کے طریقے اور شیوے کو بیان کیا تھا، اور ان کے جو اعتراض تھے، جو بھی اعتراضات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخرت کے لحاظ سے اور دیگر مسائل کے لحاظ سے، ان سب کا اللہ رب العزت نے جواب دیا، اس کی وضاحت کی، اور ایک ایک بات کھول کھول کر قرآن پاک نے بیان کر دی۔ مگر اس کے باوجود بھی کچھ طبیعتیں ایسی تھیں جو سرکش طبیعتیں تھیں، جن کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم نے باپ دادا سے جو پایا ہے بس وہی صحیح ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے یہ بات بیان کرتے تھے کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی، اگر تم ایمان نہ لائے، تو پھر قیامت کے دن تم کو بڑی سنگینی سے گزرنا پڑے گا اور بڑا دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، لہٰذا تم اس بات کو سمجھو۔ چنانچہ وہ لوگ پلٹ کر آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی ہنسی اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، جو اس سے پہلے کی آیات میں گزر چکا ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ جو تم بتا رہے ہو کہ عذاب آئے گا اور یوں عذاب آئے گا اور ہمیں جلا دے گا، ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو پھر لے آؤ اس عذاب کو، وہ آ جائے عذاب، وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ ہم تو بتوں کی پوجا بھی کر رہے ہیں اور ہم تو سارے غلط کام کر رہے ہیں جو تم کہتے ہو، تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ چنانچہ اس بات کو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح کا تذکرہ ہے کہ خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جلد باز پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جلد بازی رکھی گئی، اور یہ جلد بازی اگر خیر کے لیے ہے، نیک کاموں کے لیے ہے، تب تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر شر کے لیے ہے، برائی کے لیے ہے، یا جلد بازی میں فیصلے کے لیے ہے، تو پھر انتہائی معیوب ہے۔ انسان اب جو بھی چاہتا ہے فوراً چاہتا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر وہ درخت لگاتا ہے، کوئی پودا زمین میں لگاتا ہے اور سوچتا ہے کہ بس ایک کل جلدی سے بڑا ہو جائے اور پھل دینے لگے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر وہ گھی کھاتا ہے اور فوراً شیشہ دیکھنے لگتا ہے کہ دیکھیں کچھ ہم موٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ادھر پھل کھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جلدی سے میرے اندر طاقت آئی کہ نہیں آئی۔ یہ جلد بازی انسان کے اندر ہے۔ جلد بازی یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان فیصلہ کرتا ہے اور بڑی جلدی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ انسان کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کوئی بھی معاملہ اس کے سامنے آ جائے وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، وہ سوچے سمجھے، اپنی عقل کا اپنی فکر کا استعمال کرے، جلدی جذبات میں نہ آ جائے،
اور بہت عجلت سے کام نہ لے، بلکہ معاملے کی سنگینی کو سمجھے، معاملات کی گہرائی کو سمجھے اور اس کے بعد فیصلہ کرے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، دعاؤں کا۔ انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، ادھر دعا مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ فوراً دعا پوری کر دی جائے، بس یہ دعا پوری کیوں نہیں ہوتی، اور جلدی سے حالات تبدیل کیوں نہیں ہوتے، اور جلدی سے یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا سنتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ جلد بازی نہ کریں آپ، ہر چیز اس دنیا میں حکمت کے تحت چل رہی ہے۔ آپ ایک امتحان حال میں گویا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی ایک ایک چیز کا امتحان لیا جا رہا ہے، تمہارے بولنے کا، تمہارے چلنے کا، تمہارے برتاؤ کا، تمہارے کردار کا، تمہارے فیصلے کا، تمہارے عمل کرنے کا، ایک ایک چیز تمہاری ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس کا بدلہ تمہیں دیا جانا ہے قیامت کے دن۔ لہذا جلد بازی سے کام نہ لو، بلکہ معاملات کو سمجھو۔ اور تمہیں جلد بازی کرنی ہے تو نیک کاموں میں جلد بازی کرو، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ خیر کی طرف آگے بڑھو، نیکیوں کو کماؤ، پتہ نہیں کون سا دن تمہارا آخری دن ہو، اور پتہ نہیں کون سی تاریخ اس روئے زمین پر تمہاری آخری تاریخ ہو۔ لہذا اس بات کا خیال رکھو، نیکیوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انسان ہے جس کو عجلت سے پیدا کیا گیا ہے، یہ بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَأُرِيكُمْ آیاتی، میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھلاؤں گا، تم جلدی مت کرو۔ یہ جو نشانیاں ہیں یہ تو برحق ہیں، یہ تو ہو کر رہیں گی۔ یہاں پر نشانیوں سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے رسول کی مدد کروں گا، میں مومنین کی مدد کروں گا۔ اللہ کی طاقت اور اس کی قوت مومنین کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت مومنین کے ساتھ ہے، اور ان قریب تم دیکھو گے اس طاقت کو، اس قوت کو، اللہ کی مدد کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور ایسا ہی ہوا، بے شمار معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ غزوہ بدر کے اندر کس طریقے سے 313 مسلمان اور ان کے بالمقابل 1000 کا لشکر جرار اسلحوں میں ڈوبا ہوا، اور اس غرور کے ساتھ کہ ابھی ہم مسلمانوں کی طاقت کو مٹا دیں گے، وہ آگے بڑھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مومنین کو فتح یاب فرمایا، کامیابی عطا فرمائی۔ بے شمار معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور جب موت آ جائے گی اور انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کل جنت اور جہنم کے نظارے ہوں گے، اس وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ناحق اور کیا حق، کیا باطل اور کیا سچ، انسان کو پتہ چل جائے گی۔ فلا تستعجلوا، تو تم جلدی مت کرو۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی، جلدی بتاؤ، ہم پر عذاب کب آئے گا، جلدی بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، اگر تم سچے نبی ہو، برحق نبی ہو تو بتاؤ، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اور اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو یعلم الذین کفروا، یہ جو کفار ہیں کاش کہ انہیں پتا ہوتا، اس وقت وہ منظر ان کے سامنے ہوتا جس وقت یہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب یہ آگ کو اپنے آپ سے ہٹا نہیں پائیں گے، جہنم میں انہیں پھینک دیا جائے گا، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، آگے سے آگ، پیچھے سے آگ، دائیں سے بائیں سے آگ، آگ کا عذاب ان کی ہڈیوں تک کو جلا رہا ہوگا، اور کس قدر دردناک تکلیف سے یہ گزر رہے ہوں گے۔ پھر لَوَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اب ان کی کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، نہ کوئی لات، نہ کوئی عزا، نہ کوئی ہبل، نہ کوئی منات، کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ دنیا میں جن چیزوں کا سہارا کیے بیٹھے ہیں وہ سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے۔ ان کو آج دولت کا غرور ہے، لوگوں کا غرہ ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ فلاں فلاں ہماری سفارش کرا لیں گے، فلاں فلاں ہم کو جنت میں داخل کرا دیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی بھی مدد نہ کی جائے گی، یہ جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ کاش کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، ان پر ایمان لاتے، ان کی باتوں کی تصدیق کرتے اور ان کی باتوں کو تسلیم کرتے، اور ان کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تأتیہم بغتۃ، یہ عذاب ان کے اوپر اچانک آ جائے گا، فتبہتہم، اور ان کو حواس باختہ کر دے گا، ان کے ہوش اڑ جائیں گے، اور وہ سوچتے رہیں گے یہ کیا ہو گیا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جب وہ عذاب آ جائے گا فلا یستطیعون ردہا، تو اب وہ اس کو واپس نہیں کر سکتے۔
وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے۔ یہ کہیں گے پروردگار ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے، ہم نیک بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل نہیں، قطعاً نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، یہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں، جو بول رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس کو غنیمت سمجھیں، قبل اس کے کہ یہ ساری قوہ ہم سے چھین لیے جائیں، ساری طاقتیں ہم سے چھین لی جائیں اور ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دیے جائیں۔ اس سے پہلے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہے اور اللہ رب العزت پر، اس کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔